محترم سامعین سلام علیکم۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کوکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ناظرین، قرآن نے عقل سے کام لینے کے لیے کہا ہے۔ یہ عقل میزان نہیں ہے، اور انسان نے عقل کو معیار بنا کر وحی میں تعریف کی غلط رویے اختیار کر لیے، جبکہ عقل وحی کے بغیر اندھی ہے، وحی عقل کی آنکھ ہے۔ عقل وحی کی لاٹھی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ عقل وحی کی اتباع کر کے صراط مستقیم پر چل سکتی ہے، کیونکہ وحی میزان ہے۔ لہذا عقل کا کام ہے کہ وہ وحی سے مالک و خالق کی پہچان کرے، اور مالک کی منشا اور حکم کو معلوم کرے، اور حکم کی تعمیل میں اپنا مال و جان نثار کرے۔ بذات خود عقل ظن و تخن کی دنیا سے یہ صرف اندازے اور اٹکل پچو سے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی طے شدہ پیمانہ ہو تو عقل مادی ہے یا غیر مادی اشیاء کو درست ناپ تول سکتی ہے۔ عقل کو اللہ نے طے شدہ پیمانے پر چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس فارمولے کے تحت انسان سائنس میں ترقی کر رہا ہے کہ اپنی عقل، اٹکل پچو اور ضنی مفروضوں کو ما انزل اللہ پیمانے تخلیق کائنات پر پرکھتا ہے، بار بار پرکھتا ہے، جب تک ما انزل اللہ پیمانہ تخلیقی کائنات اسے پاس نہیں کرتا۔ وہ ہٹ اور ٹرائل کا عمل دہراتا رہتا ہے۔ کائنات میں اللہ کا فعل، ورک آف اللہ، سائنسی دنیا میں تسلیم شدہ پیمانہ ہے، لیکن اخلاقی ضابطہ حیات میں کلام اللہ، ورڈ آف اللہ یعنی قرآن کو غیر مسلم تو کیا ایمان والوں کی اکثریت پیمانہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فرمان قرآن ہے فرقہ نہ بناؤ۔ قرآن کو پیمانہ نہ ماننے کی وجہ سے امت مسلمہ فرقوں میں بٹی آپس میں دست گریبان ہے۔ ہم اپنے اخلاق و ضابطے کو قرآن پر ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں ہماری روایات پرستی اور عقل پرستی اور کچھ ظن و زر اور دنیاوی مفاد پرستی بھی شامل ہے، جو ہمیں قرآن سے دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا ان کو قرآن کی اتباع میں رکھنا صراط مستقیم ہے۔ جب روایات پرستی اور عقل پرستی اور ظن و زر اور دنیاوی مفاد پرستی کو قرآن کے بجائے معیار اور پیمانہ بنا لیں گے تو قرآن کا کوئی حکم جو اس کی مخالفت کرے گا وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوگا، اور وہ اس حکم کا اعلی اعلان انکار کرے گا، یا اس کو اپنے غیر قرآنی معیار پر پرکھتے ہوئے قرآنی حکم کی جو اللہ کی منشا تھی اسے اپنی تعویل سے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اے انسانوں، غور کرو، عقل سے کام لو، عقل کو پیمانہ نہ بناؤ، عقل کے ذریعے وحی کے پیمانے کو استعمال کرو۔ ہمارے ہاں یہی غلطی ہو رہی ہے کہ وحی کے مقابلے میں عقل کو پیمانہ بنا لیا گیا ہے۔ روایات قبول کرنے والوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے سے زیادہ عقل والا مان لیا، اور بزرگوں کی روایات ہی کو پیمانہ بنا لیا ہے۔ ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں سورہ الفرقان، سورت نمبر 25 آیت نمبر 73، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں کو ان کے رب کی آیات یاد کرا دی جاتی ہیں تو پھر وہ ان آیات کے خلاف اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ ناظرین، جب قرآن والوں کے سامنے غیر اللہ کی کتابیں یا باتیں پیش کی جائیں گی تو انہیں قرآن سے چیک کیا جائے گا۔ عقل ہر شے کو میزان پر چیک کرنے کے لیے دی ہے۔ عقل میزان کی محتاج ہے، بذات خود میزان نہیں ہے۔ کسی شے کو میزان پر چیک کرنا اور میزان حق کی اتباع عقل کا درست استعمال ہے۔ عقل میزان نہیں ہے، اس لیے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اپنی عقل کو بھی میزان پر چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عقل میزان قرآن کی اتباع کرے یہ معیاری عقل ہے۔ جو عقل اتباع قرآن نہ کرے اس عقل کو اللہ نے جہالت کہہ کر رد کر دیا ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ اپنی عقل کو پیمانہ نہ بنائیں بلکہ قرآن کو پیمانہ بنائیں، اور قرآن کو پیمانہ بنا کے ہر چیز کو چیک کریں۔ قرآن آپ کو صحیح بتا دے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔